آنے والے وقت میں ایک ایسا بچہ اس ملک کے اندر تیار ہو رہا ہے آنے والے وقت کے لیے جو جو گگلی کرائے گا تو شاید لوگ عبد القادر کی گگلی کو جو ہے وہ بھول جائیں. وہ فلیٹ وکٹ کے اوپر جو ہے وہ 45 ڈگری پہ جو ہے اپنی بال کو سوئنگ کرنے کا فن جانتا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز اور موضوعاتی بات ہے. اور اس سے بڑی موضوعاتی بات ہے وہ کسی شہر میں کسی ڈیولپ شہر کا بچہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے باجوڑ باجوڑ کی گلیوں میں باجوڑ کے پھاڑوں کے اوپر یہ بچہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اس بارے میں آج ہم آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے. جنید بھائی یہ پاکستان کی کرکٹ میں ایک نئے لیگ اسپنر جو ہے. معاذ خان 14 سال اور 2 ماہ کی عمر بتائی جا رہی ہے اس بچے کی، اور باجوڑ کے اندر صفا اسکول ہے، صفا اسکول باجوڑ، اس کے اندر 9th کلاس کا طالب علم ہے، 14 سال کی عمر ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو انڈر 13 ہے اس وقت، اس میں بھی سلیکشن ہے اس کی. اور اس سے پہلے اس نے کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے میرپور رائلز کی طرف سے بھی کھیلا، اور ان کے کیمپس بھی اٹینڈ کرتا رہا پچھلے سال. 13 سال کی عمر میں اس نے کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے میرپور رائل کی جانب سے 13 سال کی عمر کا ایک بچہ وہاں پہنچا اور اس نے بال کی. آپ نے جس طرح تعارف میں بتایا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا معاذ سے رابطہ ہوا، اور وہ اس وقت کھیل رہا ہے کرکٹ، اور میں اس یہ وقت تو ایک آپ سے پوچھتا ہوں، ٹورنامنٹ کے پہلے اب یہ اندر ہے. بتائیے اس بچے کی صلاحیت کو آپ نے پہچانا کیسے؟ اصل میں یہ بچہ ہمیں ایک دو شوز ہم دیکھ رہے تھے، کرکٹنگ شوز تھے، تو اس کے اندر کشمیر پریمیئر لیگ کے ٹرائلز آئے تو ہم نے دیکھا یار ایک بچہ مطلب 13 ساڑھے 13 سال کا بچہ ہے، لاسٹ ایئر کے تھے، اور اتنی بریک کر رہا ہے. تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا. جب اس کو ڈھونڈنا شروع کیا اور لوگوں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یار یہ میں وہاں رابطے میں آ گیا بچہ. رابطے میں آ گیا کہ ایک بچہ باجوڑ میں ہے. اس کے بعد ان کے فادر سے ہمارا رابطہ ہوا، ان کے صحیح. والد سے رابطہ ہوا، اور پھر ہم نے اس کی پوری تفصیل لی. تو جو تفصیل ہم نے لی میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں بالکل. کہ نام ہے محمد معاذ خان، ضلع باجوڑ، کے پی کے پاک افغان بارڈر کے ساتھ ایک اسکول ہے دی صفا اسکول، اوکے. اس میں 9ویں جماعت کا یہ طالب علم ہے. اور جس طرح آپ کو بتایا کہ لاسٹ ایئر بھی اس نے کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے ٹرائل دیا، اور اس کے بعد وہاں اچھی پرفارمنس کے بعد اس نے پچھلے سال وہاں پہ باجوڑ میں کرکٹ اکیڈمی ہے، اس کا نام ہے عبد القادر کرکٹ اکیڈمی، اوکے. اس نے عبد القادر کرکٹ اکیڈمی جوائن کی. کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں ہم بھی یہی پروڈکشن کرتے ہیں، اور جو کرکٹ کے ماہرین ہیں وہ دیکھ کے یہی بتا رہے ہیں کہ شین وان، عبد القادر اور انل کمبلے کا اگر کوئی مکسچر بنائیں اوکے. تو وہ معاذ خان نکلتا ہے، بالکل فلیٹ اچھا ٹریک کے تینوں اوپر. کا مکسر جی، او. مطلب بالکل فلیٹ ٹریک کہتے ہیں، جو شیشے جیسا ٹریک ہو کہ جس کے اوپر کوئی کریک نہ ہو، ہاں. جس کے اوپر کوئی گراس نہ ہو، جسٹ لائک اے ماربل وکٹ. مجھے ایک صاحب نے بتایا، میری ان کی بات ہوئی جو عبد القادر کرکٹ اکیڈمی سے جن کا تعلق ہے، وہ وہاں کوچنگ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو ماربل کی وکٹ بنا دیجیے، ماربل کی وکٹ پہ ظاہر سی بات ہے کوئی کسی قسم کا کوئی کریک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ماربل کی وکٹ بنا دیجیے، یہ ماربل کی وکٹ پہ بھی 45 ڈگری تک کا گوگلی بریک مارے گا. اور اس لڑکے کا فلپر، اس لڑکے کی گگلی، اس لڑکے کا لیگ بریک، کیا کیا قیامت ہے. ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور اس وقت کچھ ویڈیوز آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے. لیگ بریک بالنگ اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک تہلکا مچا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابھی ورلڈ کپ اینڈ ہوا، اس کے اندر بھی زیمپا نے جو وکٹس لیے، زیمپا ایک لیگ سپنر تھا، اور ہماری بھی ناکامی کی وجوہات یہی رہیں کہ ہمارے پاس کوئی لیگ سپنر نہیں تھا. جن ٹیموں کے پاس اچھے لیگ سپنرز رہے انہوں نے وکٹس نکالے. لیگ سپنرز T20 کے اندر بھی اور ون ڈے کے اندر بھی، بہت ہے. اور ٹیسٹ کے اندر، خاص طور پہ ٹیسٹ میچ کے اندر، تینوں فارمیٹس میں لیگ سپنرز کی بہت زیادہ اس وقت ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہمارے پاس جب ایک ایسے وقت میں اس وقت اسپنرز کا فقدان نظر آ رہا ہے کہ اسپنرز پاکستان میں ثقلین کے بعد سعید اجمل، اور سعید اجمل کے بعد ابھی تک ہمیں کوئی ایسا کوئی نکلتا ہوا نیا بچہ نظر نہیں آ رہا ایکسپٹ اس کے کہ ابرار وغیرہ جو ابھی ایک آدھ بچہ ہے. تو فیوچر کے لیے اگر کوئی بچہ نظر آ رہا ہے تو وہ معاذ خان ہے. اوکے. ابھی اس نے ایک ٹورنامنٹ کے اندر باجوڑ کے اندر یہ مین آف دا ٹورنامنٹ رہا، اور نسیم شاہ نے، ہم آپ کو ویڈیو بھی اس کی دکھا رہے ہیں اور اس کی آپ کو تصاویر بھی اس وقت ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی، نسیم شاہ نے اس کو مین آف دا ٹورنامنٹ بھی دیا. اس کے علاوہ کئی انٹرنیشنل پلیئرز،
جب باجوڑ کے اندر کوئی کرکٹ کپ ہوتا ہے تو جو وہاں پشاور کے کرکٹرز ہیں، جو لاہور کے کرکٹرز ہیں، وہ انٹرنیشنل پلیئرز کو لے کے باجوڑ پہنچتے ہیں. باجوڑ کے اندر اس وقت کرکٹ بہت زیادہ ہے. باجوڑ کے اندر کے پی کے اندر کرکٹ فیور لاہور اور کراچی سے کئی گنا زیادہ. آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت جو کے پی کے اندر کرکٹنگ فیور ہے. جی بالکل. اور نکل بھی رہا ہے نا ٹیلنٹ، پھر ٹیلنٹ نکل بھی رہا ہے. یہ بچہ اپنے محلے کے گراؤنڈ سے نکلا ہے اور اس نے وہاں پہ پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو آؤٹ کیا. اس نے افغانستان کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی ابھی، افغانستان کے خلاف اس نے پرفارم کرتے ہوئے افغانستان کے انٹرنیشنل پلیئرز کو بولڈ کیا. اور اس عمر کے اندر اس کا کانفیڈنس اور اس کا سٹائل، آپ مطلب اس کی جو انگلی گھومتی ہے وہ اتنی خطرناک ہے. اچھا وہ جو ابھی جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو ایک دو ٹورنامنٹس میں عاقب جاوید نے، جو سابق ہمارے ٹیسٹ کرکٹر اور ہمارا سلیکشن بھی دیکھتے رہے، کوچنگ سٹاف بھی رہے، عاقب جاوید صاحب نے اس کو بڑا کلوز لک کیا اور اس کی بڑی تعریف کی. اس کے فادر کو بولا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس کو فلاں کرکٹ اکیڈمی سے یہ کراتا ہوں وہ کراتا ہوں. نسیم شاہ اس کی گراؤنڈ پہنچا، اس کو بہت حوصلہ افزائی کی. اور اب وقت ہے کہ ہم اس 14 سال کے بچے کے اوپر، اس 14 سال انویسٹمنٹ کریں، ہم اس پہ محنت کریں، اس کو باجوڑ سے نکالیں اور اس کو اچھی کرکٹنگ اکیڈمی کی طرف لے کر آئیں. اس کے اوپر انویسٹ کریں. دیکھیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ پاکستان کا روشن نام ہے. اب سیدھی وکٹ کے اوپر 45 ڈگری، مطلب وہاں باجوڑ کے جو کرکٹنگ کوچز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شیشے والی وکٹ کے اوپر 45 ڈگری کا بریک مارتا ہے. سوچئے وہ شین وان تھا نا کہ وہ بال آ رہی ہوتی تھی تو وہ باسط بھائی نے جو ٹانگ نکال کے چھوڑی ہے تو جو بولڈ ہوئے تو آج تک بولڈ ہی ہو گئے. مطلب وہ بریک کا جو عالم تھا، اس بریک کے عالم کو، اس لیگ سپن کے عالم کو اگر آپ دوبارہ دیکھ پائیں گے، اس کے بعد دنیا نے دیکھا نہیں. عبد القادر کے بعد شین وان، مشتاق بہت بڑا نام، لیکن جو یہ والا بریک تھا کہ بریک آپ اس انگلی سے جب بریک کرتے تھے تو لیگ سٹمپ کے باہر بال پچ ہو جائے اور آف سٹمپ پہ آ کے بولڈ مار دے آپ کو. اس بچے کے حوالے سے کوئی اور معلومات ہے آپ کے پاس؟ یہ بچہ بہت جلد، ہمارے پاس اطلاع ہے کہ یہ بچہ آنے والے چند دنوں کے اندر کراچی میں نظر آئے گا. بچے کا ہم انٹرویو بھی کریں گے ہم نے پہلے. آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ گگلی کہتے کیسے گگلی کہتے کیسے؟ در حقیقت یہ تو جو لیگ سپنرز ہیں یہ ان کا آرٹ ہے. عبد القادر جس طرح آپ نے بتایا یہ اس کے موجد تھے. لیگ سپن بنیادی طور پہ جو لیگ سپن بال ہے وہ آف سٹمپ پہ پڑتا ہے اور آف سٹمپ سے باہر نکلتا ہے. لیگ سپنر کا جو اسپیشل بال تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آف سٹمپ پہ پڑے اور آف سٹمپ سے بریک ہو کے وہ باہر نکلے. لیکن اگر وہ بال وہیں سے اندر آ جاتا ہے اور اس کی ایک اسپیشل موومنٹ ہے، وہ ایئر کے اندر بھی موو کرتا ہے، پھر وہ پڑنے کے بعد بھی اندر آتا ہے، اس بال کو گگلی کہا جاتا ہے. بیٹسمین پہچان لیتا ہے گگلی آئے گی اس کی انگلیوں کے سٹائل سے. یہی تو صلاحیت ہے بیٹسمین کی، ورنہ یہ کہ اگر وہ نہ پہچانے انگلیوں کے سٹائل سے تو دیکھیں بال ریڈ ہوتی ہے، بال ہوا میں کس طرف موو کر رہی ہے، رائٹ ونگ موو کرے گی، لیفٹ ونگ موو کرے گی، وہ اس کنڈیشنز کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ونڈ کس طرف کی چل رہی ہے. تو بیٹسمین کو تو پتا ہوتا ہے. اب اسی کے اندر ڈیسیو بھی ہوتا ہے بیٹسمین کے، وہ پتا نہیں ہوتا گگلی کیونکہ اتنی اسپیشل بال آ جاتی ہے کہ اب وہ بال. عبد القادر کا بھی یہی روٹین تھا. میں نے اس بچے کے کئی اوورز لگاتار دیکھے اور وہ یہ روٹین کہ عبد القادر 3 بالیں 4 بالیں 5 بالیں کیا وہ پورا اوور لیگ سپن کر دیتے تھے کہ وہ آف سٹمپ سے نکل کے بال باہر جا رہی ہے. اچانک وہ دوسرے اوور میں آ کے کہیں پہلی بال یا کہیں تیسری بال اچانک سے ایک گگلی ہوتی تھی اور پھر سر ویوین ریچرڈز جیسا بیٹسمین بھی اپنے پیڈ پہ کھاتا تھا یا بولڈ ہوتا تھا. تو یہ بڑا ایک ٹیلنٹ نکل کے آ رہا ہے. خدا اس بچے کو لمبی حیاتی دے، زندگی دے، عمر دے، صحت دے اور یہ پاکستان کا نام روشن کرے. بہت شکریہ جاوید بھائی، بڑی اہم انفارمیشن پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ نے بلکہ کہنا چاہیے خواب دکھائیں لوگوں کو کہ آپ تیار ہو جائیں گے. بہت جلد آپ کو ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے. بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.